سڑکوں پر چلتی گاڑیاں، چمچماتے شہر، سب کچھ اچانک سے ٹھہر گیا تھا جب عرب ممالک نے اکتوبر 1973 میں عرب اور اسرائیل وار کی وجہ سے کروڈ آئل ایکسپورٹ پر بین لگا دیا تھا۔ آدھی دنیا تھم سی گئی تھی۔ کروڈ آئل کی قیمتوں میں اچانک کئی گنا اچھال آ گیا تھا۔ پٹرولیم، ڈیزل اور گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ لوگوں کی زندگیاں تھم سی گئی تھیں۔ امریکہ جیسے پاورفل کنٹری کی اکنامی برباد ہونے کی کگار پر پہنچ گئی تھی۔ فیکٹریز بند ہو رہی تھیں اور بڑی بڑی آئل انڈسٹریز تباہ ہونے لگی تھی۔ اس انسیڈنٹ نے دنیا کو ایکچوئل پاور آف آئل کے بارے میں بتا دیا تھا اور یہیں سے لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا تھا جس کروڈ آئل کو وہ بلیک گولڈ کہتے ہیں، حقیقت میں اس کا امپورٹنس ریئل گولڈ سے کم نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آخر کار کروڈ آئل سب سے پہلے کہاں اور کیسے دریافت کیا گیا؟ کیسے لوگوں کی زندگی چلتی تھی جب سینکڑوں سال پہلے آئل نہیں تھا؟ اور کون ہے جو آئل کی قیمتوں کو کنٹرول کرتا ہے؟ آئل کی ہسٹری بہت پرانی ہے۔ لاکھوں سالوں میں آرگینک میٹر کے ہائیڈرو کاربنز میں ٹرانسفر ہونے کے وجہ سے کروڈ آئل بنتا ہے۔ عام طور پر ڈپازٹ کے روپ میں دبا ہوا کروڈ آئل کبھی کبھار ارتھ کی سرفیس پر دکھائی دیتا ہے۔ یہی کارڈ ہے کہ اینشینٹ ٹائم سے ہی ہیومن سویلائزیشن کو آئل کا نالج تھا۔ ہزاروں سال پہلے ایجپٹ سویلائزیشن کے لوگ کروڈ آئل کا یوز میڈیسن کے طور پر کرتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا آئل کو کسی چوٹ پر لگانے سے جلدی گھاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 1347 سی میں چائنا میں کروڈ آئل کے کنویں کھودے گئے تھے۔ ان کنووں کی گہرائی تقریباً 240 میٹر تک تھی اور انہیں بانس کے کھمبوں سے جڑی پولز کو یوز کر کے پرل کیا گیا تھا، لیکن اس وقت کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر یہی کروڈ آئل بلیک گولڈ کے نام سے مشہور ہو جائے گا۔ ان کنووں سے نکلنے والا گاڑھا کروڈ آئل آسانی کے ساتھ جلایا جا سکتا تھا، اس لیے اس کا یوز نمک بنانے میں کیا جانے لگا۔ بیموں کی پائپ لائن بچھا کر یہ آئل نمک کے کھیتوں میں پہنچایا جاتا تھا جہاں آئل سے آگ جلائی جاتی تھی اور نمک بنایا جاتا تھا۔ جب یہی کروڈ آئل 7 سینچری میں جاپان میں ملا تو وہاں کے لوگوں نے اسے جلنے والا پانی کہنا سٹارٹ کر دیا۔ 9 سینچری میں آذربائیجان کے آس پاس کئی جگہوں سے کروڈ آئل پانی کی طرح بہا کرتا تھا۔ 12 سینچری میں جب اٹالین ایکسپلورر اور مارکو پولو دنیا گھوم رہا تھا، اسے کیسپیئن ساگر کے کنارے باکو نام کی جگہ پر چاروں طرف ایسا ہی کروڈ آئل دیکھنے کو ملا، لیکن اس کے باوجود 15 سینچری تک اس آئل کا کسی بڑے پیمانے پر یوز نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اس وقت لوگ اتنا بھی نہیں سیکھ پائے تھے کہ اس آئل کو یوز کر کے رات میں روشنی کی جا سکتی تھی۔ لوگ رات میں گھروں سے نہیں نکلتے تھے اور اگر کسی اسپیشل کنڈیشن میں کسی کو باہر نکلنا ہوتا تھا تو اجالے کے لیے الگ الگ دیشوں میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹیکنیکس کی جاتی تھی۔ امریکہ کے سمان نام کی فش اور اسکاٹ لینڈ آئی لینڈ میں پیٹرلزم نام کی چڑیا کو کینڈلز کے روپ میں اجالے کے لیے جلایا جاتا تھا اور پھر سال 1700 آتے آتے آئل نکالنے کے لیے ویل فش کا یوز کیا جانے لگا۔ اس کی سنکھیا میں سمندر سے ویل مچھلیاں پکڑی جانے لگی اور چھوٹے چھوٹے کارخانے بنا کر اور ان سے آئل نکالے جانے لگا۔ اس آئل سے روشنی جلائی جانے لگی اور اس کا یوز پرفیوم اور لبریکینٹ بنانے کے طور پر بھی کیا جانے لگا۔ اس ویل فش سے پروڈیوس ہونے والے آئل پر امریکہ کی مونوپولی تھی کیونکہ امریکہ نے زیادہ تر اپنے شپس ویل کی تلاش میں سمندروں میں چھوڑ رکھے تھے۔ اس وقت یہ انڈسٹری امریکہ کی فقط لارجسٹ انڈسٹری بن گئی تھی۔ 1846 میں چائنا کے ابراہم گیسنس نے اجالہ کرنے کے لیے ایک نئے آئل کو کھوجنے نکالا۔ ابراہم گیسنر نے آئل شیل، کول اور بیلوں میں کون ریفائن کر کے ایسا آئل بنا لیا تھا جس سے آسانی کے ساتھ آگ جلائی جا سکتی تھی۔ اس کا نام تھا کیروسین آئل۔ کیروسین آئل کی ریسرچ سے دنیا کے اندر نیا ریولیوشن دیکھنے کو مل رہا تھا۔ اس آئل کو بنانے میں کم ریسورسز لگے تھے، اس لیے ویل آئل کے کمپوزیشن میں اس آئل کی قیمت بھی 15 گنا کم تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے بڑے پیمانے پر کیروسین آئل بنایا جانے لگا۔ کئی کمپنیز اس آئل کی مینوفیکچرنگ میں آنے لگی۔ اس کیروسین آئل کی مدد سے رات میں بھی لوگ سڑکوں پر گھوم سکتے تھے کیونکہ اب سڑکوں پر لیمپ لگ چکے تھے۔ کیروسین آئل کے بعد بھی اس سے بہتر آئل کی تلاش جاری رہی اور سال میں پہلی بار امریکہ کے ویسٹرن پینسلوینیا میں لوگوں کو سالٹ وال سے لگاتار کالا تیل نکلتا ہوا دکھائی دیا۔
حالانکہ شروع میں اس آئل کی انپلیزنٹ گند کے کارن لوگ اس پر کافی دھیان نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے اس کو ایز اے پیٹرولیم آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ انہی دنوں جیمز ٹاؤن سے نام کا ایک آدمی جو کہ ایک بینک کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے اس پیٹرولیم سے پیسے بنانے کے بارے میں سوچا۔ اس کے لیے اس نے یونیورسٹی کے جونیئر پروفیسر بینجامن سلیمن جو کہ ایک کیمسٹری ایکسپرٹ تھا، اس سے سالٹ ویل نکالنے والے پیٹرولیم کی جانچ اور انالائسس کرنے کو کہا۔ اس جانچ کے بعد کافی فیورل رپورٹ سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ اگر اس پیٹرولیم سبسٹینس کو ڈی سیٹلائٹ کر لیا جائے تو اسے ویلیویبل پروڈکٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ ٹاؤن سن کو اس بات کا اندازہ تھا، اس لیے ٹاؤن سن نے اپنے 2 اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر پینسلوینیا راک آئل کمپنی کو آلریڈی فارم کر رکھا تھا، لیکن اس کے سٹاک زیادہ بکے نہیں تھے۔ شاید اب تک لوگوں کو پیٹرولیم، کیروسین اور پیٹرول کی قیمت اور یوزز کا اندازہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ٹاؤنزینڈ ایڈون بریک سے ملتا ہے جو کہ ایک ریل روڈ میں کام کرنے والا امپلائی ہوتا ہے۔ ڈریک بھی ان دنوں آئل کوسٹ میں لگا ہوتا ہے۔ ٹاؤنسینڈ بریک سے پینسلوینیا کے آئل ذخیرے کا دورہ کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈریک انہیں کہتا ہے کہ کروڈ آئل سے کافی فارچون بنایا جا سکتا ہے۔ اس نیوز سے انکریج ہو کر ٹاؤنز اینڈ اپنے پینسلوینیا راک آئل کمپنی کے سارے سٹاک بریک کو بیچ دیتا ہے اور بریک کو پیٹرولیم ویلز کھودنے کا کام دے کر اسے $1000 دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ڈریک آئل کمپنی کو بناتا ہے۔ اس کمپنی کا لارجسٹ شیئر ہولڈر بھی ڈریک ہی ہوتا ہے۔ 1858 میں ڈریک پینسلوینیا کا روزویل میں چلا جاتا ہے اور یہاں ڈرلنگ کرنے کا پلان بناتا ہے۔ حالانکہ یہ کام آسان نہیں ہوتا، جلد ہی لوگ ڈریک کو کریزی ڈریک کے نام سے پکارنے لگتے ہیں۔ ڈریک ان باتوں سے دور ایک ایکسپرٹ ڈرلر کی تلاش میں رہتا ہے اور یہی اس کی ملاقات ایک بلیک سمتھ سے ہوتی ہے جس کا نام ولیم سمتھ تھا۔ ان دنوں ولیم پوڈے $2.5 پیمنٹ پر ڈریک کے لیے کام شروع کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا 15 سال کا بیٹا بھی اس سے جدوجہد میں جڑ جاتا ہے۔ کھدائی کے دوران جب ولیم سمتھ ڈرلنگ شروع کر رہا تھا تب بار بار واٹر سٹریمز اس جگہ پر آ جاتی تھی جس سے کہ کھدائی میں پریشانی پڑ رہی تھی۔ پرابلم کو سولو کرنے کے لیے انہوں نے پہلے تو اس پانی کو پمپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر لگا یہ کرنا کافی مشکل ہے۔ اس کے بعد سمتھ اور ڈریک نے مل کر کاسٹ آئرن پائپ کی مدد سے سیدھے بینڈ روک کر اندر ڈرلنگ شروع کر دی جس سے پانی کی سٹریم اوپر ہی رہ گئی۔ اس کے بعد آخر کار سیٹرڈے 27 اگست 1859 کو وہ دن آ ہی گیا جب سمتھ نے 69 فٹ کی گہرائی تک کھدائی کر کے کروڈ آئل کو حاصل کر لیا تھا۔ پیر کی صبح جب ڈریک سیول سائٹ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سمتھ اور اس کی ٹیم نے کئی سارے چارج وائلز اور ٹپس کو کروڈ آئل سے بھر رکھا تھا۔ کئی بار فیل ہونے کے بعد آخر کار 11 کلومیٹر دور ایک رورل ایریا میں پہلی بار کروڈ آئل نکلتا دیکھا گیا تھا۔ یہ بات پورے ایریا میں پھیل گئی۔ ٹائٹ سویل کے ایریا میں جگہ جگہ ڈرلنگ ہونے لگی اور بھاری ماترا میں آئل نکلنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں یہ شہر آئل سٹی کے نام سے جانا جانے لگا۔ شروع میں یہاں 45 بیرل آئل پروڈیوس کیا جاتا تھا، لیکن 4 سال کے اندر ہی 1862 تک یہاں 30 لاکھ بیرل آئل نکالا جانے لگا۔ پینسلوینیا میں آئل پروڈکشن شروع ہونے کے ساتھ ہی پورے امریکہ میں آئل ریولیوشن آ گیا۔ اکیلے پینسلوینیا میں جگہ جگہ آئل ویلز کھودے جانے لگے۔ دھیرے دھیرے کیلیفورنیا، اوکلاہوما اور ٹیکساس میں بھی کچے تیل کے کنویں کھودے جانے لگے۔ ان تینوں اسٹیٹ سے ہی امریکہ میں لگ بھگ 26 ملین بیرلز کی تیل نکالا جانے لگا۔ 1900 آتے آتے یہ پروڈکشن اینولی لگ بھگ 64 ملین بیرلز ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں مور دین 200 آئل پروڈکٹس جیسے کہ سٹو فیول، لیوبریکنٹس اور کیروسین کی بھی پروڈکشن اور مارکیٹنگ شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ دنیا کا ایک لوتا ایسا بڑا آئل انڈسٹریز بن گیا تھا۔ امریکہ کے اندر تیزی کے ساتھ آئل کا بڑھتا بزنس دیکھ کر دنیا بھر کے سبھی ملکوں میں آئل کی تلاش شروع ہو گئی تھی۔ ہر ملک چاہتا تھا کہ کاش اس کے ہاں بھی آئل نکل آئے۔ کچھ ملکوں میں سرکار نے آئل کے ریسرچ میں پیسے خرچ کرنے شروع کر دیے تو کچھ جگہوں میں یورپ کی کمپنیز آئل کی تلاش میں لگی ہوئی تھی۔ 20 سنچری کی شروعات میں آئل کی یہ تلاش مڈل ایسٹ کے اندر پہنچ چکی تھی۔ برٹن کے جیولوجسٹ جارج برانا ٹرلینس نے لگاتار 10 سالوں تک پرشیا کے الگ الگ حصوں میں جا کر آئل کے پارٹیکلز تلاش کیے اور آخر کار 1908 میں پرشیا یعنی آج کے ایران کے اندر بھی کروڈ آئل مل گیا تھا۔
کروڈ آئل ملنے کے وجہ سے اس پورے ایریا میں اینگلو پرشین آئل کمپنی جو کہ ایک برٹش کمپنی تھی اس کا مونوپولی ہو گیا۔ یہ کمپنی آئل کو ریفائن کر کے دنیا کے اور ملکوں میں سپلائی کرتی تھی اور آگے چل کر اس کمپنی کے زیادہ تر شیئر برٹش گورنمنٹ نے خرید لیے تھے، اس لیے ایران سے نکلنے والے کروڈ آئل کا سارا پروفٹ برٹش گورنمنٹ کو جانے لگا۔ برٹش کمپنی کی اس حرکت سے ایران برٹش کے خلاف ہو گیا، دو ممالک میں کنفلکٹ سٹارٹ ہو گیا۔ اس کنفلکٹ کو سلجھانے کے لیے آخر کار اینگلو پرشین آئل کمپنی اور ایران کے بیچ 1933 میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جس میں کہا گیا برٹش ایران کو ایک نشت پیسہ دیں گے اور بدلے میں 60 سالوں تک ایران کے اس بزنس میں داخل نہیں ہوگا، اور اس طرف سے ایران کے آس پاس کروڈ آئل پر پوری طرح سے برٹش کا قبضہ ہوگا۔ لیکن برٹش کی یہ من مانی زیادہ دنوں تک نہیں چلی۔ جلد ایران کو لگنے لگا کہ اس ملک کے نیچرل ریسورسز کا یوز کر کے برٹش سارا پیسہ لوٹ رہا ہے، تو 1951 میں ایران نے آئل کی سبھی انڈسٹریز کو نیشنلائز کر دیا اور اینگلو پرشین آئل کمپنی کے سارے ریسورسز کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایران میں کروڈ آئل ملنے سے مڈل ایسٹ کے اور بھی ایریاز میں آئلز کی تلاش ہونے لگی، اور اسی تلاش میں 1938 میں امریکن کمپنی عربین امریکن آئل کمپنی، جس ان شارٹ آرام کو کہا جاتا ہے، سعودیہ عربیہ پہنچ گئے۔ سعودیہ عربیہ جہاں چاروں طرف ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ دکھائی دیتے ہیں، اس وقت اس ملک کو دنیا کے سب سے غریب ترین ملکوں میں مانا جاتا تھا۔ سوکھے ڈیزرٹ پر پھل کے نام پر کھجور پیدا ہوتے تھے، زیادہ تر لوگوں کو مزدوری کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں مائیگریٹ کرنا پڑتا تھا، اور اندر تھوڑی بہت انکم مکہ مدینہ میں آنے والے اسلامک ٹورسٹ سے ہو جاتی تھی، لیکن اس سے ایک اچھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ اتنی ویلتھ ان کے پاس نہیں تھی کہ فرسٹ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد ہی نیوزی لینڈ کے مائننگ انجینئرز میجور فرینک ہومس نے سعودیہ عربیہ نے آئل پائے جانے کی پاسبلٹیز بتائی تھی۔ کئی سال لگ کے جگہ پر آئل ڈھونڈا گیا لیکن سکسیس ہاتھ نہ لگی، لیکن 1938 میں امریکن کمپنی ارامکو نے سعودی عربیہ کے دامن نام کی ایک جگہ پر پہلی بار آئل کھوج نکالا تھا۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ جہاں بھی کمپنی ڈرلنگ شروع کرتی تھی وہاں سے آئل نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ پورے علاقوں میں کنوؤں کی ڈرلنگ شروع ہو گئی تھی۔ آئل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ریفائنری کے لیے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ لائن بچھائی گئی۔ 1944 میں مین پورے ایریاز میں آئل نکالنے کی ذمہ داری ارامکو کو دے دی گئی، اور پھر اس سے سعودی عربیہ کا پورا نظارہ ہی بدل گیا۔ بھوک اور غریبی سے کنگال سعودی عربیہ دیکھتے ہی دیکھتے امیر بن گیا۔ سعودی عربیہ کی جلد ہی ایسی ترقی ہوئی کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں اس کو گنا جانے لگا۔ مہنگی گاڑیاں یہاں رہنے والے لوگوں کا شوق بنتی گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2016 تک سعودی عربیہ میں 19 بلین بیرل آئل نکالا گیا، اور ایسا اندازہ بھی لگایا گیا کہ ابھی بھی سعودی عربیہ میں 2014 کی رپورٹ کے مطابق پروف ریزورس میں 267 بلین بیرل کروڈ آئل موجود ہے۔ اس طرح سے 19 سینچری کے آخر تک رشیا جیسے کئی ملکوں نے بھی کروڈ آئل کھوج نکالا تھا۔ دنیا کے جن ملکوں میں آئل کی کھوج ہوئی وہاں آئل ان کنٹریز کے اکنامک کا ایک بیس بنتا گیا۔ ہر کنٹری چاہتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ آئل نکالے اور دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرے، جس سے اس کی جی ڈی پی بڑھتی چلی جائے۔ ایک وقت آئل کی سپلائی زیادہ تھی اور اس کی ڈیمانڈ کم، اس لیے زیادہ ایکسپورٹ کر کے چکر میں ایک ملک دوسرے ملک کے کمپوزیشن میں کم ڈالر میں بھی کروڈ آئل ایکسپورٹ کرنے کو تیار تھے۔ اب اس زیادہ ایکسپورٹ کے چلتے ان ملکوں میں کمپٹیشن بڑھنے لگا جہاں آئل کافی زیادہ مقدار میں موجود تھا۔ اس بڑھتے کمپٹیشن کی وجہ سے سبھی آئل ایکسپورٹنگ کنٹری کو لاس ہونے لگا، تو ستمبر 1960 کے بغداد کانفرنس میں 5 کنٹریز نے مل کر ایک روٹ بنایا جس کا نام اوپیک یعنی آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز رکھا گیا۔ شروع میں اس میں وینزویلا، سعودی عربیہ، کویت، عراق اور ایران جیسے آئل پروڈیوس کرنے والے ملک شامل تھے۔ بعد میں اس میں 8 ملک اور جڑ گئے۔ اوپیک ممبرز کی تعداد بڑھ کر 13 ہو گئی۔ اوپیک کے ممبرز ملک کے اندر آئل کتنا پروڈکشن کرنا ہے اور اسے کس پرائس میں ایکسپورٹ کرنا ہے یہی آرگنائزیشن طے کرتا ہے۔ حالانکہ رشیا اور امریکہ نے خود کو اوپیک سے الگ ہی رکھا،
اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آئل کے پرائس خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ حالانکہ بعد میں دسمبر 26 اوپیک نے 10 نان اوپیک دیشوں نان اوپیک ملکوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا جس میں رشیا اور قزاقستان جیسے ملک شامل تھے۔ اسی طرح سے اوپیک کو اوپیک پلس کہا جانے لگا تھا۔ جیسے جیسے دنیا کے اندر آئل کا پروڈکشن بڑھتا جا رہا تھا، اس کے استعمال کے لیے مشینریز اور گاڑیاں بھی کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ ہر ملک کے اندر بڑی بڑی گاڑیاں امپورٹ کی جانے لگی تھی، لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہانی ایک نیا موڑ لے گی۔ اکتوبر 1973 میں انرجی کرائسس آ گیا۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ لوگ سڑکوں پر بیوکس اور امپلاس جیسی بڑی بڑی امریکن گاڑیاں چھوڑ گئے اور ان کی جگہ گنی چنی فیٹ، اسٹریڈر، ہیرل جیسی گاڑیاں شروع کر دی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں 2 بڑے آئل کرائسس ہوئے۔ پہلا آئل کرائسس 1973 میں ہوا جب اوپیک کے عرب کنٹریز نے امریکہ، جاپان اور ویسٹرن یورپ کو آئل ایکسپورٹ کرنے سے منع کر دیا۔ ان دنوں یہ ملک دنیا کے ٹوٹل کروڈ آئل پروڈکشن کا آدھا حصہ کنزیوم کر رہے تھے۔ حالانکہ یہ فیصلہ انہوں نے راتوں رات نہیں لیا، بلکہ ان دنوں وار چل رہا تھا جس میں سیریا اور ایجپٹ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے۔ عرب ممالک ہمیشہ سے ہی اسرائیل کے اگینسٹ رہے ہیں، لیکن ویسٹرن کنٹریز امریکہ اینڈ جاپان اس دوران اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اسی بات کی ناراضگی کو دکھاتے ہوئے اوپیک نے ان ملکوں پر آئل ایکسپورٹ امبارگو لگا دیا تھا۔ شروع میں بہت حد تک یہ بین کینیڈا، جاپان، نیدرلینڈ، UK، US تک کے یہ لمٹ تھا، کیونکہ یہی کنٹریز کھل کر اسرائیل کا سپورٹ کر رہے تھے، لیکن دھیرے دھیرے اسے ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ بعد میں ساؤتھ افریقہ جیسے ممالک کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا اور وہاں آئل سپلائی روک دی گئی، جس کی وجہ سے امریکہ جیسے سپر پاور کے ملک کے اندر کی اکنامک بھی کرائسس کا سامنا کرنے پر مجبور تھی۔ حالانکہ یہ کنفلکٹ 3 ہفتے کے قریب ہی چلا، لیکن اس کنفلکٹ کا پوری دنیا پر جو اثر تھا وہ ایک ان ایکسیپٹڈ تھا۔ گلوبلی اس آئل کرائسس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ 4 مہینے کے اندر یعنی مارچ 1974 میں جب یہ بین ختم ہوا تو آئل کی قیمتیں $3 پر بیرل سے بڑھ کر تقریباً $12 پر بیرل تک پہنچ چکی تھی۔ اس دوران 1974 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے 30 ایسے ڈیولپنگ ممالک کی لسٹ تیار کی جو کہ اس آئل کرائسس سے سب سے زیادہ انفیکٹڈ تھے۔ کافی انڈسٹریز لاس میں چلی گئی تھی۔ اس وجہ سے ایران میں آئل پروڈکشن کافی دھیما ہو گیا تھا۔ آئل کے کم پروڈکشن ہونے کی وجہ سے سپلائی چین میں ڈیمانڈ کافی بڑھ گئی اور اسی وجہ سے آئل کی قیمتوں میں بڑے لیول پر اتاؤ چڑھاؤ دیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد ہی ایران اور عراق وار شروع ہو گئی۔ 1981 میں تیل کی قیمت $32 پر بیرل پر چلی گئی تھی۔ سال 2020 میں کروڈ آئل کی پرائس اچانک نیگیٹو ہو گئی اور ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہوا تھا جو آئل بیرل $20 یا $18 پر بکتا تھا، وہی آئل بیرل 20 سے $37 پر بیرل پر پہنچ گیا تھا۔ اچانک کروڈ آئل کے پرائسز ہائیلی اوپر چلے گئے تھے۔ یہ ہوا تھا کرونا پینڈیمک کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں زیادہ تر انڈسٹریز بند ہو گئی تھی، گاڑیاں گھروں میں قید ہو گئی تھی۔ آئل امپورٹ کرنے والے ملکوں نے آئل امپورٹ کروانا کم کر دیا تھا۔ سپلائی بند ہونے سے کروڈ آئل ایکسپورٹنگ ممالک ٹھپ ہونے لگے تھے، ان کی اکنامک دن بدن گرنے لگی۔ اس لیے اوپیک کنٹری کے بیچ میں ایک میٹنگ ہوئی جہاں طے کیا گیا کہ اوپیک آئل پروڈکشن کو کم کر دے گا جس سے قیمتوں میں سٹیبلٹی بنی رہی۔ اس میٹنگ کے بعد اوپیک نے اپنے الائنس یعنی اوپیک پلس کنٹریز کو آئل پروڈکشن کم کرنے کو کہا، لیکن رشیا نے اوپیک کی بات نہیں مانی۔ رشیا نے اپنا آئل پروڈکشن بڑھا دیا مارکیٹ میں جہاں سپلائی پہلے ہی زیادہ تھی۔ رشیا کی اندھا دھند پروڈکشن کی وجہ سے کروڈ آئل کی قیمتیں اچانک گر گئی اور آئل انڈسٹری کا مارکیٹ پوری طرح سے کریش ہو گیا۔ اس کے ساتھ رشیا اوپیک کی الائنس بھی ختم ہو گئی۔ یہ بات سچ ہے کہ اگر دنیا میں آئل نہ ہوتا تو شاید دنیا اتنی خوبصورت نہ ہوتی اور نہ ہی اتنی تیزی کے ساتھ انڈسٹری ڈیولپ ہو پاتی اور نہ ہی ایسا انفراسٹرکچر ہوتا۔ لیکن اس آئل کا ڈارک سائڈ بھی ہے۔ آئل اور گیس انڈسٹری سے ہونے والے خطرناک پولیوشن انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے۔ جن ممالک میں آئل نکلتا ہے وہاں پائپ لائن کے لیک ہونے سے آئل پانی میں مل جاتا ہے، جیسے پینے والا پانی پولیوٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس پانی کے اندر رہنے والی پوری مخلوقات ختم ہو رہی ہیں۔ آئل کی دریافت میں بڑے بڑے جنگل کاٹے جا رہے ہیں جس میں وائلڈ اینیملز ختم ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے آج دنیا کے زیادہ تر ممالک اپنا رخ رینیوبل انرجی کی طرف کر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں تیزی کے ساتھ الیکٹرک وہیکل آ رہے ہیں۔